أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 143 کی تلاوت کی ہے. گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت کریمہ میں دو اہم مسئلے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. اس کلام کی اصل صفت اور کیفیت کیا تھی وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایسے مسائل میں جہاں تک صحیح روایتوں سے کسی چیز کا ثبوت نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تمام کتب سماوی یا آسمانی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کلام فرماتے ہیں. آپ کی صفت قدیمہ اور ازلیہ ہے. اللہ کے کلام میں وہ ورز، وہ آواز نہیں جو انسان کے کلام میں ہوتی ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی نہیں. ہاں، ہم انسانوں کی زبان سے، گلے سے، ہونٹ سے حروف ادا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے. اور اس دن میں نے کچھ اختلاف بھی نقل کیا تھا اس بارے میں. متکلمین اور اولیاء اور عارفین فرماتے ہیں، جس کو مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کہ کلام دراصل ان حروف اور آواز کا نام نہیں ہے، بلکہ کلام دراصل جس چیز کے ذریعے اپنے علم میں آئی ہوئی چیز کا افادہ اور افاضہ کیا جائے اس کو کلام کہتے ہیں. ہمارے علم میں جو چیز آئی ہے، آپ اس کو کس طریقے سے یا جس کسی واسطے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو کلام کہتے ہیں. ہماری زبان سے نکلے ہوئے حروف اور آواز، اصوات یا کاغذ پر لکھے ہوئے نقوش، یہ اللہ کے کلام کے لیے بمنزل لباس کے ہیں. ہماری زبان سے نکلے ہوئے حروف اور الفاظ کو، ہمارے ہاتھ کے لکھے ہوئے نقوش کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عین کلام قدیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. جو ہم نے لکھا ہے وہ کلام اس کو نہیں کہہ سکتے. جیسے ہماری بات، ہماری آواز
یہ ہمارے خیالات کو واضح کرتے ہیں. ہماری جو زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کس خیال کا ہے، کس ذہنیت کا ہے. لیکن یہ بات وہ تھوڑی ہے جو اندر دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قرآن کریم کے مرتب ہو جانے کے بعد وہ اوراق اور وہ چیزیں جو بکھری ہوئی لکھی ہوئی پڑی تھی ان کو جلا دیا جس میں آیت قرآنیہ بھی لکھی تھی. اب کوئی شخص یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کرنے کے بعد قدیم نوشتوں کو جلایا. اللہ تعالیٰ کے کلام، عین کلام کو کوئی کہاں جلا سکتے ہیں؟ اس کو کہاں فنا کر سکتے؟ اللہ کا کلام قدیم ہے، وہ غیر مخلوق ہے. کسی مخلوق کی کیا مجال کہ قدیم اور غیر مخلوق کو جلا دے؟ خیر، تو یوں کہیے کہ یہ بھی متشابہات کے قبیل سے ہے، اور متشابہات جس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے اس کو اللہ کے حوالے کرتے کہ اللہ زیادہ جانتے. رہا مسئلہ رویت باری تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنا ممکن ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ کو دیکھنے کو منع کر رکھا ہے. ممکن تو ہے لیکن دنیا میں دیکھ نہیں سکتے ہم لوگ. سوال یہ ہے کہ منع کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رویت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا دیدار دنیا میں نصیب ہونا یہ انتہائی درجے کا اعزاز ہے، انتہائی درجے کا اکرام ہے. اور انتہائی درجے کا اکرام کس کا ہوگا؟ جو انتہائی درجے کا مکرم ہوگا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اکرم الخلق ہے، ساری مخلوق کے اندر معزز ہیں. انہی کے لیے یہ مقام ہو سکتا ہے. صاحب المقام المحمود ہے، اور آپ نے معراج کی رات کو اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے بھی سوال کے اوپر رویت کرا دی جاتی تو پھر وہ تو سوال کا بدلہ ہوتا. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ مجھے دکھا دے تو میں تجھے دیکھوں. اگر اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتے تو یہ تو سوال کے بدلے میں دیا گیا، اور رویت تو ایک فضیلت کی چیز ہے، بدلے کی چیز نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا کہ لن ترانی، مجھے آپ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ جو رویت کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا ممکن ہے یا نہیں، معتزلہ تو کہتے ہیں کہ کبھی نہیں دیکھ سکتے، کبھی نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ قال لن ترانی، کہا دیکھو یہاں لن آیا ہے، اور عربی زبان میں گرامر کے اعتبار سے لن کا معنی نیور، نیور، کبھی نہیں دیکھ سکتے، یہ ترجمہ کرتے ہیں. لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے، میں گرامر کی بات کر رہا ہوں، علماء حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ لن کا جو ترجمہ لن افعل میں ہرگز نہیں کروں گا، اس کو جو ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں کہ کبھی بھی نہیں، زندگی میں یا بعد میں بھی، یہ معنی کہیں سے ثابت نہیں ہے. یہ معنی ٹوٹ جاتا ہے بہت سی جگہ پر. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہودی لوگ کہتے تھے کہ آخرت تو ہماری خاص ہے، جنت ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو فرمائیے کہ اگر وہی آخرت تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے. بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں کے کیے کرتوت کی وجہ سے. تو اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی وہ تمنا نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کے آیتوں سے، حالانکہ قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے اندر جب حالات ایسے آئیں گے تو تمنا کریں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کے موت آ جاتی، وہی فیصلہ کن ہو جاتی. یہ سب تمنا کیسے کریں گے؟ حالانکہ اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہرگز نہیں کریں گے. تو لن ترانی کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، جنت میں تو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار ہوں گے. جو حضرات جیسے کہ اہل سنت والجماعت ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن تو ہے لیکن انسان دیکھ نہیں سکتا. ان کے پاس بھی دلائل ہے، اور اسی ایک آیت کریمہ کے ذریعے 4 طریقے سے دلیل کی ہے. اسی آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور نبی نبوت سے پہلے اور بعد بھی کفر و شرک سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. انہوں نے یہ جو سوال کیا ہے، اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ جانتے تھے کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے، کیا نہیں مانگنا چاہیے، کیا میرے لیے جائز ہے، کیا میرے لیے منع ہے. اگر رویت دنیا میں ناممکن اور امپاسبل ہوتی تو جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام کیسے سوال کرتے؟ سوال کیا، معلوم ہوا کہ جائز تھی یہ چیز، اسی لیے تو سوال کیا. یہ دلیل ہے. اب اس دلیل کے اوپر آلوسی نے تقریباً 7 کویسچن قائم کر دیے سامنے والوں کی طرح، ہر ایک کا جواب بھی دیا ہے. یہ میں اشارہ اس لیے کرتا ہوں کہ اگر کوئی عالم اس بات کو سنے تو وہ اس کو دیکھ لے. 7 سوال کیے، ان کے جوابات بھی دیے. دوسرا طریقہ دلیل کا اس آیت سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لن ترانی فرمایا، لا ارا نہیں فرمایا. تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں دکھ سکتا. ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور پتھر کا سیب ہے، سامنے والا مانگتا ہے کہ لاؤ میں اس کو کھا لوں، تو یہ نہیں کہے گا کہ لا تاکل، مت کھا، یہ کہے گا کہ لا یوکل، یہ کھایا نہیں جاتا. اور اگر ریئل میں وہ ایپل ہے، وہ مانگ رہا ہے کہ لا میں اس کو کھا لوں، تو کہے گا نہیں تم مت کھانا، کھانے کی چیز تو ہے لیکن تم مت کھانا، میں کھاؤں گا. دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اگر یوں فرماتے کہ لن ارا، میں ہرگز دکھ نہیں سکتا، تو ٹھیک تھا کہ ناممکن ہے، نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں دیکھ نہیں سکتا. یہ دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معلق کیا ہے دیکھنے کو پہاڑ کے اوپر، کہ پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی کرتا ہوں. اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے تو دیکھو اس کے اوپر، تو پہاڑ کا اپنی جگہ پہ ٹھہرنا یہ ممکن ہے. اور جب کوئی ممکن کے ساتھ کنڈیشن لگائی جاتی ہے کسی چیز کی، تو وہ چیز بھی ممکن ہوتی ہے. کسی پاسبل چیز کے ساتھ کسی چیز کو لگایا جاتا ہے تو وہ پاسبل ہوتا ہے. امپاسبل کے ساتھ اگر کر دیا جائے تو وہ بھی امپاسبل ہو جاتا ہے. ارے سیدنا نوح علیہ السلام نے
حق سبحانہ و تعالی سے درخواست کی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں کہ اللہ تعالی میرے بیٹے کو آپ بچا لیں، میرا بیٹا کیسے ڈوبا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کیا کہ میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین۔ معاف کرنا، یہ دلیل آگے پیچھے مجھ سے ہو گئی۔ دلیل آگے یہ ہے کہ امپاسبل کو امپاسبل کے ساتھ اگر کنڈیشن کی جاتی ہے تو وہ بھی امپاسبل ہوتا ہے، جیسے کہ 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جاوے۔ جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے کے اندر سے گزرنا امپاسبل ہے، اس طرح سے ان کفار کا جنت میں جانا امپاسبل ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا امید نہیں کیا ہے، کہنے اس طرح کی بات مت کرو، عتاب بھی نہیں کیا، ڈانٹا بھی نہیں اس کے اوپر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکالا کہ اس پہاڑ کے اوپر دیکھو، اگر پہاڑ ٹک جاوے اور وہ اس پر تجلی میں کرتا ہوں، اگر اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہے تو تم دیکھ لو گے۔ اگر یہ چیز امپاسبل ہوتی تو اللہ کا عتاب اترتا، جیسے کہ وہ مثال جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی مثال، کہ جب اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور وہ کیسے ڈوب گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں، اس کے اعمال کہاں صحیح تھے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں آپ نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو عتاب نہیں کیا، کوئی ڈانٹا نہیں ہے۔ چوتھی دلیل اسی آیت کریمہ سے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 4 دلیلیں ایک ہی آیت سے نقل کی ہیں، چوتھی دلیل یہ ہے کہ یہ جو تجلی ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو نہیں گیا بلکہ کر دیا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اس کو ریزہ ریزہ کر دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی نے اس کو کیا ہے۔ خود بخود ہو جاتا تو دوسری بات تھی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ انظر الی الجبل، سوال تو تھا ارینی، مجھے دکھا، اراد کا تھا،
اور جواب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انظر الی الجبل. سوال سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا دکھانا کہ آپ دکھا دو، تو اس کے جواب میں کوئی رویت ہی کا لفظ آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انظر الی الجبل، پہاڑ کی طرف. تو دونوں سوال اور جواب میں مطابقت کیا ہے؟ رازی نے لکھا ہے کہ اے موسیٰ، جو تو نے یہ کہا کہ ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھوں، تو ڈائریکٹ تو دیکھ نہیں سکتا، تو میری طرف دیکھنا کو طلب تو کر رہا ہے، لیکن تجھ میں طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے ڈائریکٹ دیکھ لے. البتہ میں اپنے درمیان اور تیرے درمیان ایک واسطہ بناتا ہوں جو تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ یہی پہاڑ ہے جو تیرے سامنے ہے. اور پہاڑ کیا تھا، کون سا تھا؟ ایسے پہاڑ ان چیزوں میں سے ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں تسبیح کرنے والوں میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی وہ طاقت رکھ دی ہو، پہاڑ میں علم رکھا ہو، علم رکھا، زندگی رکھی، یہ سب چیزیں، اور رویت بھی رکھی. پہاڑ کون سا تھا؟ تو کلبی نے کہا ہے کہ مدین کا ایک بہت بڑا پہاڑ تھا جس کو زبیر کہتے ہیں، امیر کے وزن پر. قاموس کے اندر لکھا ہے کہ زبیر علی وزن امیر، الجبل الذی، وہ پہاڑ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا تھا. کلم اللہ علیہ موسیٰ، جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. اور ابن جوزی نے میرات الزمان کے اندر لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو خطاب ہوا وہ جبل طور کے اوپر. یہ دوسری گفتگو ہو رہی ہے، پہلی گفتگو تو جس وقت نبوت دی گئی تھی اس وقت ہوئی تھی، یہ دوسری دفعہ گفتگو ہوئی ہے. اور ابن جوزی کا کہنا یہ ہے کہ بحر کلزم کے قریب جبل طور ہے. جب پہاڑوں نے یہ سنا تو سبھی نے اس کو بڑا سمجھا کہ ان کے اوپر تجلی ہوگی تو ان کا کیا ہوگا، بڑا یہ سا بھائی ہم بڑے ہو جائیں گے، ہمارا بھی نام ہو جائے گا. لیکن دو پہاڑ یا تو زبیر ہو یا طور ہو، انہوں نے تواضع کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی تواضع کی وجہ سے ان کو بلند مقام دیا، تجلی کے ساتھ ان کو خاص کیا. یہ بات عقد الدرر واللعالی کے حوالے سے روح البیان میں مذکور ہے. اور از قبیل اشارہ ایک بات نقل کی ہے تفسیر روح البیان میں، تھوڑی دلچسپ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت اس چلے کے لیے تشریف لا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پہاڑ کے اوپر پہنچ رہے تھے، تو جاتے ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ہارون اخلفنی فی قومی، ہارون تم میری قوم میں میرے بعد تم نائب رہنا اور تم دیکھتے رہنا میرے بعد. تو اہل اشارہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی تو حوالے کر کے آ سکتے تھے کہ یا اللہ میری قوم تجھے سونپ کے آ رہا ہوں. وہاں پہ واسطہ رکھا حضرت ہارون علیہ السلام کو. اب یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا رویت کا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بیچ میں واسطہ رکھا پہاڑ کو. اب تجلی ہوئی کس طرح سے ہوئی، تجلی کی شکل کیا تھی، تجلی کتنی
کس طرح سے ہوئی؟ صحیح روایت مسند احمد اور عبد بن حمید اور ترمذی اور حاکم کی ہے، بیہقی نے بھی نقل کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً نقل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، فلما تجلی رب، پھر جب ان کے رب نے تجلی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنے انگوٹھے کا کارنر اور جو چھنگلی ہے آخری پانچویں انگلی، بالکل آخری چھوٹی انگلی جس کو چھنگلی کہتے ہیں، خنصر کہتے ہیں، اس کا کارنر، ان دونوں کارنروں کو ملایا کہ اتنی کا اللہ تعالیٰ نے اتنا حصہ تجلی کا کیا، اتنا سا، وہیں پر جو پہاڑ تھا وہ بالکل بہہ گیا، نیچے ہو گیا، اتنی سی تجلی فرمائی تھی۔ اور تفسیر العیون کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے جو پردے تھے ان پردوں میں سے تھوڑا نور اتنا سا نکالا، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے نقل کی، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 نور کے پردوں میں سے درہم کے بقدر ظاہر فرمایا تھا۔ اور شیخ ابو منصور شاید ماتوریدی ہے اور اشعری نے بھی یہی فرمایا کہ پہاڑ پر تجلی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں زندگی پیدا کی، علم پیدا کیا، رویت پیدا کی تاکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر تجلی ہوئی، وہ اتنا برداشت نہیں کر سکا، اور لوگ تو یہ کہتے ہیں، اللہ والوں سے، بزرگوں سے اور بہت ساری کتابوں میں دیکھا کہ مومن کا دل اللہ کی تجلی گاہ ہے۔ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ تو پھر پہاڑ کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، حضرت انسان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس میں نکتہ یہ ہے کہ تجلی برکو بنظر ہیبت بود، پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو تجلی تھی وہ ایک ہیبت کی نظر سے تھی، وہ تجلی بر دل بنظر رحمت، مومن بندے کے دل کے اوپر جو تجلی ہوتی ہے وہ رحمت کی نظر سے ہوتی ہے۔ آ نظر کوہرا ویراں ساخت و ای نظر دل را معمور سازت، وہ تجلی جو ہیبت والی تھی اس سے تو پہاڑ کو ویران کر دیا۔ ویران تو ہم اپنے لفظوں میں کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں کہاں ویران ہوا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ بعض کتابوں میں نے پڑھا جیسے مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجدوں کے بارے میں حکم آتا ہے، تو اس پہاڑ کے بارے میں بھی بعض تفسیروں میں دیکھا میں نے، لیکن ہماری ظاہری نظروں سے دیکھے تو وہ پہاڑ نہیں رہا۔ بعض روایات کی تفسیر کی بعض روایات کے مطابق اس کو مٹی بنا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دکا کے معنی یہاں ترابا، ان کو مٹی کر دیا، اور بعض قرآن نے اس کو دکا پڑھا ہے جس کے معنی ہے ہموار زمین۔ اس تجلی کی برکتیں کیا تھی؟ صاحب روح البیان نے بعض کبار علماء کے حوالے سے لکھا کہ جعل اللہ الجبل فداء لموسیٰ، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے فدیہ بنا دیا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہ ہوتے تو جیسے پہاڑ پگھل گیا، موسیٰ علیہ السلام کی بھی حالت وہ ہوتی۔ پانی میٹھا ہو گیا، مجنون جتنے تھے پاگلوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اور ہر بیمار شفا یاب ہو گیا، درختوں سے کانٹے گر گئے اور زمین ہریالی ہو گئی، لہلہانے لگی، مجوس کی آگ بجھ گئی، بت جھک گئے۔ یہ ساری باتیں
تفسیر روح البیان کے اندر لکھی ہے۔ مظہری کے حوالے سے گلدستے تفاسیر کے اندر ابن اسحاق اور وہب ابن منبہ کی روایت نقل کی تجلی کی شکل و صورت کیا تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا سوال کیا تو چاروں طرف اندھیرا چھا گیا، جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا، 4 فرسخ تک اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، بجلیاں تڑپنے لگی، بادل گرجنے اور کڑکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ موسیٰ کے سامنے آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ جائیں۔ حکم کے مطابق نیچلے آسمان کے ملائکہ بیلوں کی شکل میں بادل کی طرح گرجدار آواز میں اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے سامنے سے گزرے۔ پھر دوسرے آسمان کے ملائکہ شیر کی شکل میں آئے، ان کے منہ سے بھی اللہ کی تسبیح و تقدیس کی چیخیں نکل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ بن عمران اس منظر کو دیکھ کر، ان آوازوں کو سن کر خوف زدہ ہو گئے، لرز گیا بدن، اور بدن کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا، اور کہنے لگے اب مجھے اپنی درخواست پر پشیمانی ہے، کاش کوئی چیز مجھے اس مقام سے الگ کر دیتی کہ میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ اس پر ملائکہ کے سرگروں نے، جو سب کا بزرگ تھا، موسیٰ نے کہا موسیٰ ابھی اپنے سوال پر قائم رہو، ابھی تو بہت میں سے تھوڑا تم نے دیکھا ہے۔ پھر تیسرے آسمان کے فرشتے اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، ان کی شکلیں بھی شیروں جیسی تھی، گرجیلے آوازوں سے متواتر پیدر پہ تسبیح و تقدیس کا شور کر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی لشکر کا مخلوط شور، آگ کے شعلے کی طرح ان کا رنگ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، زندگی کی آس اور امید نہیں رہی۔ فرشتوں کے سردار نے کہا ابن عمران ابھی اپنی جگہ ٹھہرو، تمہارے سامنے تو ایسا منظر آئے گا کہ برداشت نہ کر سکو۔ پھر چوتھے آسمان کے ملائکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، پچھلے ملائکہ کی شکلوں سے الگ ان کی صورتیں تھیں، رنگ تو شعلے کی طرح تھا، جسم برف کی طرف سفید تھا۔ ان کی تسبیح و تقدیس کی اونچی آوازیں ایسی تھی جیسے اگلے فرشتوں کی آوازیں ایسی ان جیسی نہیں تھی بلکہ الگ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوڑ جوڑ چٹکنے اور دل دھڑکنے لگا، شدت کے ساتھ گریہ طاری ہو گیا۔ فرشتوں کے سردار نے کہا کہ ابن عمران ابھی بھی اپنے سوال پہ ٹھہرو، کم دیکھا ہے، زیادہ دیکھنا ہے۔ پھر 5ویں آسمان کے فرشتے اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، جن کے 7 رنگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے رہنے کی تاب نہ رہی، ایسی شکلیں تو انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، نہ ایسی آوازیں سنی تھی۔ دل بھر آیا، غم نے گھیر لیا اور خوب رونے لگے۔ فرشتوں کے سردار نے کہا ابن عمران ابھی اپنی جگہ اپنے سوال پر صبر کیے رہو، ایسی چیزیں سامنے آئے گی کہ صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر حکم کے مطابق 6 آسمان کے فرشتے اتر کر سامنے آئے۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشن درخت کھجور کی طرح لمبا آگ کا ایک ڈنڈا تھا، سب کا لباس آگ کے شعلوں کی طرح تھا۔ ہر فرشتے کے ایک سر میں 4 منہ تھے، اور گزشتہ فرشتوں کی مجموعی آواز کی طرح اونچی آواز سے تسبیح و تقدیس کرتے تھے، اور انتہائی بلند آواز سے کہہ رہے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح رب العزت ابدا لا یموت۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی تسبیح کی آواز سن کر خود بھی پڑھنے اور رونے لگے، عرض کرنے لگے میرے رب مجھے یاد رکھنا، اپنے بندے کو نظر انداز نہ کرنا، معلوم نہیں اس منظر سے میرا چھٹکارا ہوگا یا نہیں، اگر میں یہاں سے نکلتا ہوں تو جل جاؤں گا، اور رکتا ہوں تو مر جاؤں گا۔ یہ تفسیر مظہری کے حوالے سے گلدستے تفاسیر کے اندر لکھا ہے۔ فرشتوں کے سردار نے کہا ابن عمران تیرا خوف تو حد سے بھر گیا اور تیرا دل نکلا پڑتا ہے، مگر جس چیز کا تو نے سوال کیا اس کے لیے صبر کرے۔ اس کے بعد 7ویں آسمان کے فرشتے کو عرش الہی اٹھانے کا حکم ہوا، جو ہی نور عرش نمودار ہوا پہاڑ کھل گیا، اور تمام فرشتوں نے سبحان الملک القدوس رب العزت ابدا لا یموت کی آوازیں بلند کی،
پہاڑ میں لرزہ آیا، جو درخت بھی وہاں تھا پھٹ گیا، اور نحیف کمزور بندے ضعیف حضرت موسیٰ علیہ السلام منہ کے بل بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے پاس روح کو بھیجا، روح موسیٰ علیہ السلام پر سایہ فگن ہو گیا اور چھا گیا۔ جس پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اسی پتھر کو موسیٰ علیہ السلام پر الٹ کر قبے کی طرح بنا دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام جل نہ جائے۔ کچھ دیر کے بعد روح نے ان کو کھڑا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام تسبیح پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مناجات کرنے لگے، میرے مالک، میں تجھ پر ایمان لایا اور تصدیق کرتا ہوں کہ جو شخص بھی تجھے دیکھے گا زندہ نہ رہے گا، جو شخص تیرے فرشتوں کو بھی دیکھے گا اس کا دل باہر نکلنے لگے گا۔ تیری عظمت بہت بڑی ہے، تو سب کا رب اور معبود کل اور شہنشاہ ہے، تیرے برابر مقابل کوئی شے نہیں۔ اے میرے رب، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور حمد تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بڑی بزرگی والا ہے، تو بڑی عظمت رکھتا ہے اور تو رب العالمین ہے۔ یہ ساری باتیں میں گلدستہ تفاسیر سے نقل کر رہا ہوں، اسی کو تقریباً تفسیر روح البیان میں بھی لکھا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی پہاڑ کے اوپر، تو جعلہ دکا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ دکن کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ترابن سے ہے، مٹی سے، اس کو پہاڑ تو اونچی چیز کا، اس کو مٹی کر دیا، ملا دیا، اور بعض قرآن نے اس کو دکا حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے، مد متصل کے ساتھ۔ تو اس کا معنی ہے اردن مستویتن، ہموار زمین بنا دیا، حتی جعلہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ بے ہوشی کیا تھی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، گزر گئے، اور تقریباً مجاہد فرماتے ہیں کہ ان کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، قتادہ نے موت سے تفسیر کی ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ہوشی سے، بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی والی جو تفسیر ہے وہ زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ فلما افاقہ کا بعد میں فرمایا ہے، جب ان کو افاقہ ہوا، تو افاقہ تو موت سے تھوڑی ہوتا ہے، بے ہوشی سے ہوتا ہے، اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہے وہ زیادہ راجح ہے۔ افاقہ کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر روح البیان میں تفسیر ابو سعود کے حوالے سے اس کی ڈیفینیشن یہ کہ رجوع العقل والفہم الی الانسان بعد ذہابہما بسبب من الاسباب، عقل کا اور سمجھداری کا واپس آ جانا انسان کی طرف کسی سبب سے چلے جانے کے بعد، کسی وجہ سے آدمی کی سمجھ چلی گئی تھی، بے ہوش ہو گیا تھا، اور اب وہ واپس آ گئی، تو کسی سبب سے عقل یا فہم چلی گئی تھی، اس کے آ جانے کا نام افاقہ ہے، اور یہ موت کے اندر نہیں ہے، بے ہوشی سے افاقہ ہوتا ہے۔ خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا، قال سبحانک، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی ذات پاک ہے، یعنی اس بات سے کہ آپ سے کسی اور چیز کا، آپ کے سوا کسی اور چیز کا سوال کروں آپ کی اجازت کے بغیر، اس سے آپ کی ذات پاک ہے۔ تبت الیک، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ کیا توبہ؟ کہ دنیا میں دیکھنے کا سوال نہیں کروں گا، اس طرح کے سوال سے توبہ کرتا ہوں، یا یہ کہ دیکھنے کا سوال آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کروں گا، یا یہ کہ آلوسی نے ایک تیسرا، پہلے دو قول غازی نے لکھے، تیسرا قول ہے آلوسی کا، وہ یہ کہ اپنے وجود کے روی اپنی ذات کی طرف دیکھنے سے میں توبہ کرتا ہوں۔
جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ رویت ناممکن ہے، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی تھی، یہ ان لوگوں کی دلیل ہے۔ لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کا توبہ کرنا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ پہلے انہوں نے گناہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ جو استغفار کرتے تھے اور توبہ کے کلمات پڑھتے تھے، اس کا یہ مطلب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نہیں ہے کہ پہلے کوئی گناہ کیا اس کی توبہ ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی بعض اچھائیاں جو بالکل مقرب ہوتے ہیں ان کے لیے گناہ ہوتا ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت قریب رہتا ہے اس کی معمولی بات بھی بہت بڑی سمجھی جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بے ہوش ہو جانا اور بے ہوشی سے ہوش میں آنا، اس سے آپ کو ایسا لگا کہ وہ میرا سوال غلط تھا، اس لیے اب وہ توبہ کی بات کر رہے ہیں، وہ گناہ نہیں تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، بے ہوش ہو کر گر گئے، اس لیے خر کا لفظ آیا، خر موسیٰ صعیقا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ایک ہوتا ہے سقوط، ایک ہوتا ہے خرور، دو لفظ آتے ہیں عربی میں، سقط کے معنی بھی گرنے کے اور خرور کے معنی بھی گرنا، لیکن آلوسی نے لکھا کہ سقوط مطلق گرنے کو کہتے ہیں اور خرور ایسا گرنا کہ جس میں آواز ہو، ایسے اس طرح سے گرنا کہ جس کی کوئی آواز ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام گر گئے اور افاقہ، بعد میں افاقہ بھی ہوا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا ایمان والا ہوں۔ کس بات پہ؟ تیری عظمت کے، تیری جلال کے اوپر ایمان لانے والا ہوں، یا یہ کہ اس بات کے اوپر کہ اس دنیا میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس بات پر میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے، جس کو حکیم ترمذی کے حوالے سے نوادر الاصول میں جو انہوں نے روایت کی ہے، اور ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو روایت کیا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، رب ارینی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا موسیٰ انہو لا یرانی حی الا مات، جو کوئی بھی زندہ مجھے دیکھے گا وہ مر جائے گا، ولا یابس الا تدہد، اور کوئی سوکھی چیز ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی، اور تر چیز ہوگی وہ جدا جدا ہو جائے گی۔ وَإِنَّمَا يَرَانِ أَهْلُ الْجَنَّةِ الَّذِينَ لَا تَمُوتُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَبْلَى أَجْسَادُهُمْ أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں مجھے جنت والے دیکھ سکیں گے جن کی آنکھیں مرے گی نہیں اور ان کے بدن پرانے نہیں ہوں گے۔ یہ روایت علامہ آلوسی بغدادی نے نقل فرمائی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رویت یعنی دیکھنے کا سوال کیا تھا، چونکہ بعض جو لوگ رویت کے قائل نہیں ہیں، امپوسیبل سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ رویت سے مراد علم ہے، اور یہاں علم مانگا ہے موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس حدیث کی روشنی میں ان کی وہ بات غلط ثابت ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں رویت ہوئی، اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اپنی ان جسمانی آنکھوں سے دیکھا، تو یہ تو حضور کی خصوصیت ہے، اور کیوں حضور کو اس نعمت سے مشرف کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورتاً و معناً
معتدل مزاج کے تھے اور اکمل ترین تھے انسانوں کے اندر. جتنے بھی حقائق ہیں علی وجہ الاعتدال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھے. اور ان ساری چیزوں کا تقاضا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا تھا وہاں، اور اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھایا گیا بلکہ وہاں بلایا گیا. وہ دوسرا عالم ہے، وہ دار البقا ہے، لہذا جگہ بھی الگ تھی، عالم بھی الگ تھا. اور اس عالم کے اندر چونکہ معزز سب سے دنیا کے انسانوں میں معزز انسان کو اللہ نے وہاں بلایا تھا، تو جو سب سے بڑی اعزازی چیز جو تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اہل سنت والجماعت کی بڑی جماعت، ایک بہت بڑی جماعت تو یہی کہہ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے. لیکن بعض علماء جیسے کہ شیخ اکبر ہے، اسی طرح سے قطب رازی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بے ہوشی کے بعد دیدار ان کو نصیب ہوا. کیسے ہوا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ نفس بالکل فنا ہو گیا، اس کے وجود سے بالکل قطع نظر ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے انکشاف کیا. اور شیخ ابراہیم قرانی یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بے ہوش ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابو شیخ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی فرمائی تو ان کی آنکھیں اتنی تیز ہو گئی تھی کہ تاریک رات کے اندر پہاڑ کے اوپر چیونٹی کی جو آہت ہے، یہ چھوٹی سی چیونٹی 10 فرسخ کی دوری پر، اس کو بھی وہ دیکھ لیتے تھے، اتنی آنکھیں تیز ہو گئی تھی. اور ابو معاشر کے حوالے سے یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام 40 رات تک ٹھہرے. جو کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت دیکھتا تھا وہ رب العالمین کے نور کی وجہ سے مر جاتا تھا. اب دیکھیں یہ دو روایتیں ہیں، اس کو جمع کریں اور ایک اور روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام عطا فرمایا اور مجھے رویت عطا فرمائی اور مجھے مقام محمود کی اور حوض مورود کی فضیلت سے نوازا. اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ رویت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملی ہے. اور وہ کیسے؟ بغیر بے ہوشی کے، جماؤ کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کو اگر ملی ہو تو بے ہوشی کے ساتھ، جیسے یہ دو بزرگوں کے نام سے میں نے عرض کیا. بقا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوشی ہوئی. اب چاہے بے ہوشی موت کے معنی میں لی جائے یا ایسے ہی بے ہوشی شمار کی جائے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے قانون. خیر، یہ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ مذکور ہے. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. میں ایمان والوں میں پہلا ایمان لانے والوں میں سے ہوں. اس کے بعد
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور فرماتے ہیں انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تورات عطا فرمائی جاتی ہے۔ خیر مزید گفتگو انشاءاللہ پھر جب موقع لگے گا تو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، قرآن مجید سے وابستگی عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔